الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ذرا کھول کے دکھاؤ اے بھئی دوستو ایک نا بس ٹھیک ہے دیکھ لیا ٹھیک ہے ساڑھا خاندانی شجرہ ہے بندہ ناچیز تو لے کے حضرت محمد الرسول اللہ اور سیدہ زہرہ پاک تک تو جو ساڑھے سنگی نے اور جو مریدین نے عقیدت مند نے وہ اس نو ضرور لے کے جان اور اس نو اپنے گھر وچ رکھو گے تے چونکہ ساڑھے بزرگاں دے ہوتے اسماء مبارکہ نے تو کسی بھی سید دی جو پہچان ہے وہ اس دے شجرہ نسب تو ہی ہوندی ہے کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ نو سید کہلواندے نے اللہ تعالیٰ جانے چونہ دے معاملات جانن بندہ فقیر دا شجرہ نسب ہے کہ ساڑھا کس طرح بی بی سیدہ زہرہ پاک تک ملدا ہے تو سگی اتھو باہروں ملے گا تو انہوں اتاری صاحب کو لے لینا اتاری صاحب دی یہ کوشش ہے کہ انہوں نے اس نو تیار کیتا ہے اور اس نو عوام الناس واسطے چھپایا ہے تو تسی اس جگہ تو لے کے انہوں کو لوتے اس نو رکھنا یقین اور طاقت ایمان دی جڑی اس دے اضافہ ہوئے گا اور تھوڑے واسطے اچھا ہوئے گا عزیزان من اللہ کریم آپ سب دے سیام رمضان اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آپ سب یقیناً رمضان المبارک دے فیوز و برکات تو مستفید ہو رہے ہو اللہ پاک دا احسان ہے کہ اس نے پھر رمضان شریف سانو عطا فرمایا ہے میرے تو پہلے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الرؤف صاحب آپ احباب نو رمضان شریف دے فضائل و برکات سمجھا رہے سن سنا رہے سن اللہ انہوں دے علم و فضل چور برکت و اضافہ فرمائے عزیزان من رمضان شریف دے اندر روزہ ہوئے تے پھر ذرا بیان کرنا جسمانی طاقت نال تے ممکن نہیں ہوتا اللہ پاک ہی طاقت عطا فرمائے تو بندہ بیان کر سکتا ہے کیونکہ میں ویسے بھی شوگر دا مریض ہاں تو
روزہ بھی میں پھر بھی رکھنا تو نکاہت محسوس ہوندی ہے، لیکن انشاءاللہ میں پھر بھی کوشش کرنا کہ میں، حالانکہ مریض نو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ بھی رکھے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرنا کہ جتنی دیر تک اللہ پاک قوت اور طاقت عطا فرمائے اگر ممکن ہوئے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ عزیز من و دوستان من، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، گویا کائنات رنگو بوجھ اللہ نے سب تو پہلے جنہ عورتاں نو مخاطب دا شرف عطا فرمایا ہے وہ حضور دی ازواج مطہرات، قرآن مجید بوسیلہ مصطفیٰ سب تو پہلے جنہ نو حکم عطا فرمایا ہے وہ حضور دیاں بیویاں نے، مخاطب کرن دا انداز ظاہر کردہ ہے کہ اند اللہ حضور دی ازواج مطہرات دا مقام کتنا بلند ہے، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات دیاں عورتاں نو مخاطب ہے اللہ، لیکن سب تو پہلے اور الگ کر کے حضور دیاں بیویاں نو مخاطب فرمایا۔ اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ نو حضور بھی پیارے نے تے جنہ چیزاں دی نسبت حضور نالے اللہ نو وہ چیزاں بھی پیاریاں نے۔ حضور سرکار دی ازواج مطہرات مخاطب فرمایا اے نبی کی بیویو، محبوب دے وسیلے نے فرمایا قل محبوب تسی فرماؤ لازواجک اپنی بیویوں سے، اور پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ازواجی کا، یہ جڑی کاف دی ضمیر ہے یہ دس دیئے کہ بیویاں دی مقام دی بلندی نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، محبوب تواڈیاں بیویاں آیا اللہ اکبر، و بناتک اور محبوب تواڈیاں بیٹیاں، جڑا جملہ بندہ سمجھ سکتا ہوئے گل ہو دے واسطے، جدو اللہ فرمایا ازواجکا تے کیا ایدے وچ کسے اور دیاں بیویاں شامل ہو سکدیاں؟ بول دیو، جدو اللہ فرما رہے تواڈیاں بیویاں، محبوب پیارے تساں دیاں بیویاں، کاف ضمیر واحد مذکر مخاطب ہے، محبوب تواڈیاں بیویاں، پھر فرمایا بناتکا تواڈیاں بیٹیاں، پایا جدو بیویاں اچھ صرف حضور دیاں بیویاں دا ذکر ہے تے بیٹیاں اچھ بھی صرف حضور دیاں بیٹیاں دا ذکر ہے، کسی اور دیاں شامل نہیں ہو سکدیاں، کیونکہ کچھ بندے آتے نا جی وہ پچھلیاں ہے سن تے وہ حضور دے گھر سن، حضرت خدیجہ دیاں پچھلے مرد چو پچھلے خامد چو سن، تو شیعہ کتبہ تے لکھیا کہ حضرت خدیجہ دی پہلا شادی ہی کوئی نہیں ہوئی، شیعہ کتبہ چے لکھیا ہے کہ حضرت خدیجہ دی پہلے شادی ہی نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن دے اندر اللہ فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، جڑیاں پچھو آنوں دیاں نہیں قرآن آدھا، تو اسی کی سمجھ دیو کیا قرآن چل اللہ کو الفاظ دی کمی ہے کہ اللہ پچھلیاں بیٹیاں تے اپنیاں ذاتی سلبی بیٹیاں تے کو لفظ استعمال کرے، عربی چ الفاظ دی کمی ہے؟ عزیزہ نے بھی وقار جس عربی شیر دے 500 نانے اس عربی میرے رب نو لے پالک تے اپنیاں بیٹیاں واسطے الفاظ نہ ملے ہونے، یقیناً ملے۔ اللہ فرمایا تواڈیاں او بیٹیاں انہاں ربیبہ کہا جائے گا جڑیاں پچھو آئیاں، وہ بیٹیاں نہیں ربیبہ، لیکن فرمایا وَبَنَاتِكَا محبوبہ ایتھے جڑیاں چمہ دا ذکر ہے وہ تیریاں او بیٹیاں جڑیاں خدیجہ جو اللہ تو انو عطا فرمایا۔ میرے بچوں یہ بڑا، میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ بڑا یاد رکھنے والا مسئلہ ہے کہ اسی حضور دی ایک بیٹی دا نہ ذکر کرنے والے ہیں تے نہ ایک بیٹی نو منن والے ہیں، وہ ہور نے جڑے ایک نو مندن یا ایک دا ذکر کر دیں۔ سنی حضور دیاں 4 بیٹیاں دے نوکر نے، ہن کچھ بچے انہاں دے خیال وچ دین تک بندیاں دا نام نہیں،
وہ بندہ تکے لا کے دین بنا لے، دین تکے نہیں لان دینا، قرآن و سنت دی موجودگی تکا لانا کیویں جائز ہو سکتا ہے؟ عزیز من لوگ آتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ دا تے بڑا ذکر ہے، وہ مڑ انگلیاں تے گن لگ پوندے نے، موبائلے چھیک گئی دوجیاں کوئی نہ گئیاں، وہ جی میں وہ نہ لیندے ساڈا تو انج نہ لین تے بھی نہیں دل کرتا، چادر تے تھلے ایک تشریف فرما سن دوجیاں تین کوئی نہیں آ، سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ، اے وہ انج دیاں کئی قصے تے کہانیاں بنا چھڑ دین، جتنے قصے بھی کوئی بنا لے تے جتنے بھی دے لے انہاں دے جواب بھی اپنی تھاں تے ہے نہیں، اے نہیں وہ انہاں دا جواب کوئی نہیں، صرف دسنا یہ چاہنا بس ساری دنیا دے دلائل بھی عقلی ایک پاسے اکٹھے ہو جان، ایک پاسے اللہ دا قرآن ہوئے اتھے جوڑ کے میں بڑھے گا۔ جدو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں نے محبوب تے تیریاں بیٹیاں نے وَبَنَاتِكَا، بندے آدھے نے جی بناتی 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 جمع دا سی گیا، میں کہ یہ گل ٹھیک ہے لیکن تسی کاف تے بھی تے غور کرو نا، جدو اللہ فرمائے نا نساء المومنین، ادو للمومنین آکھیا ہے، نساء المومنین، نساء المومنین کہہ کے عورتاں دی نسبت مردان ایمان والے مومنال کیتی ہے، ذرا سمجھو نا، بیویاں دا ذکر کیتا تے حضور دا نسبت کیتی، محبوب تیریاں بیویاں، بیٹیاں دی نسبت کیتی تو فرمایا محبوب تہاڈیاں بیٹیاں، جدو عام عورتاں دی گل کیتی تو فرمایا نساء المومنین، مومناں دی عورتاں، مومن عورتاں، مومنہ دیاں عورتاں، لیکن حضور نے نسبت نہیں کیتی، حالانکہ امتی ہیں، کیونکہ اللہ اتھے وانڈ کرنی آئی کہ اے حضور تے خونی تے نسبی تے سلبی رشتے نے، اے رسول اللہ سرکار نال امتی تے نبی والے رشتے نے، یہ رشتیاں دی وانڈ واسطے اللہ پاک نے تھے الفاظ وکھرے وکھرے کر دیتے۔ بندے آندے نے یہ بات یاد رکھو، حضور دی سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب، میں یہ روز آنا تو آنا بندے آنا کہ اللہ دیا بندے ہو کچھ تھوڑا لیا اس پاسے بھی توجہ دیو، تو انہوں کرکٹ والے آندے نام یاد ہوں دے، حضور دیا بیٹیاں دے تے حضور دیا بیٹیاں دے نام یاد کرو۔ حضور سرکار دا صرف ایک بیٹا ہے جڑا حضرت ماریہ دے بطنی چو پیدا ہوئے نے جناب ابراہیم، جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا لو آشا ابراہیم لکان نبی، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو بالغ ہونے سے پہلے اٹھا لیا کہ محبوب تیرے بعد اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، چاہے وہ محمد الرسول اللہ کا بیٹا بھی ہو، اگر محمد الرسول اللہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی اور کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے لائق ہے کہ جب اللہ کی قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے بعد ان کا بیٹا بھی نبی ہو تو کوئی اور گندہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ نبوت کا مقام ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ ازل سے چن لیتا ہے جن کو مقام نبوت عطا فرمانا ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت زینب حضور دی سب تو بڑی بیٹی، اور حضور انہاں نال اتنا پیار کر دیا ہے حضرت زینب نال کہ انہاں دی صاحبزادی سن حضرت زینب دی امامہ بنت ابی العاص بن ربی، اے حضرت علی نال انہاں دی بعد شادی ہوئی ہے، حضرت امامہ دی حضرت علی پاک نال بعد وچ حضرت فاطمہ دے وصال تو بعد حضرت فاطمہ دی وصیت دی وجہ تو انہاں نال انہاں دا نکاح ہویا حضرت علی پاک۔ اے حضور بخاری شریف میں روایت دے الفاظ نے کہ مفہوم ہے کہ جدو حضور نماز پڑھ دیا ہے نا تے اپنی اس نواسی نو اپنے کندھیاں تے بٹھا لیندے ہیں، تے جدو سجدے جا لگنا اٹھا کے تھلے رکھ دیا ہے، سجدہ کر کے اٹھن لگ دیا ہے تے چوک کے پھر اتے رکھ لیندے ہیں۔ میں کل بھی ایک جگہ تے دس رہا سا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو سجدے سن تے حسین و حسن خود آ کے تشریف فرما ہوئے نے، حضور نے اعتراض نہیں فرمایا، اس نے بھی پسند کیتا ہے، لیکن وہ بیٹھے آ کے خود نے حضور دے کندھے آتے۔ حضرت امامہ حضور دی بڑی بیٹی سیدہ زینب، انہاں دے بیٹی امامہ دا مقام ہے کہ حضور خود انہاں نے اپنے عمل تے مرضی نال اٹھا کے اپنے کندھے آتے نماز وچ پایا ہے۔ ہن اے اگو کمزوری تے ساڈی ہے نا
کہ اسی حسین پاک فاطمہ زہرا دے بچیاں دا کندھے تے بہنا بیان کیتا ہے لیکن حضرت زینب پاک دی بیٹی دا کندھیاں تے بہنا بیان نہ کر سکے. ایک کمزوری تے ساڈے چ جو کہ سانو عادت ہے مکھیاں تے مکھی مارن دی. جتھے مکھی ماری ہے اتھے مکھی مار چھڑو ٹھیک ہے لگے چلو انج نہ کرو سنیو تے جاگو. حضرت زینب حضور دی سب تو بڑی بیٹی نے وصال 8 ہجری جو ہے. حضرت رقیہ اس تو چھوٹی بیٹیاں نے عثمان غنی نال نکاح ہویا ہے وصال 2 ہجری جو ہے. حضرت ام کلثوم اس تو چھوٹی بیٹیاں نے نکاح حضرت عثمان نال ہویا ہے وصال 9 ہجری ہویا ہے. مبالہ 10 ہجری جو ہے. بات یاد رہی ہے کہ نہیں؟ مبالہ 10 ہجری جو ہے تو جدو بیٹیاں پہلے فوت ہو گئی ہیں نال کی میں لے جاتے ہیں. توجہ ہے حضرات کے نام. جدو اس تو پہلا فوت ہو گئے نے وصال ہو گیا ہے تو نال نہیں جانا شرط کی میں ہو گیا جی نال نہیں لے گئے. اللہ کے بندو چلو ویسے تحقیقی جواب تو یہی ہے لیکن سوال ہے با جنہاں نو حضور نال نہیں لے گئے انہاں نال حضور دا رشتہ کوئی نہیں. حضرت فاطمہ دیاں بیٹیاں چادر ہیٹھ کوئی نہیں مبالج کوئی نہیں تو حضور حضرت فاطمہ دیاں بیٹیاں نہیں وہ اہل بیت نہیں. اللہ کریم سانو ہدایت دی دولت عطا فرمائے. لوگ آدھے نہیں وہ چادر دے تھلے نہیں سن لوگ سوچ دے کوئی نہیں انہیں عقل کوئی نہیں. عزیزہ نے دی وقار بندہ سارے جان دا عقل بھی اکٹھا کر لے تو جتھے میرے نبی پاک سرکار دا فرمان آ جائے اوتھے عقل دی جرت ہی نہیں کہ وہ سر اٹھائے. حضور دے سامنے عقل دی کی جرت ہے؟ عقل نبی پاک سرکار دے سامنے چل ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا 3 بیٹیاں جو حضور دی نسل نہیں چلی. سیدہ فاطمہ زہرا جو حضور دی نسل چلی ہے جس تو حضرت فاطمہ دی شان زیادہ ہے. سیانے بندے بیٹھے ہو ڈیرے دار. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر تے 12 بھائی سن. یوسف علیہ السلام 12 بھائی سن حضرت یعقوب دے 12 بیٹے سن. شان حضرت یوسف علیہ السلام دی سب تو زیادہ ہے تو دوجیاں نے برا بھی نہ منی. کوئی سمجھ آئیے کوئی شان تے یہ تھوڑا مننا پونا ہے شان حضرت یوسف دی زیادہ ہے تے اللہ دیندہ ہے. ایک پیو دے 10 پتر جم پوندے نے انہیں ایک دا مقام اور ہوندہ ہے دوجے اتھے نہیں پڑھ سکتے تو دوجیاں نے برا مننا نہیں چھڑ دی. عزیز من حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے نے جنہیں چو اولاد چلی ہے 12 قبیلے بنی اسرائیل لیکن حضرت یوسف دا مقام انہیں چو بلند تر ہے برادو جوی ہے. حضرت علی دے اور بھائی بھی نے جعفر تیار حضرت عقیل جنہیں چو اولاد بھی چلی ہے اور بڑے مرتبے والے نے لیکن انہوں دا کدی کسے جشن منایا ہے؟ بعد جی جشن جعفر تیار ہو رہا ہے. آج جی شہادت جعفر تیار ہو رہی ہے. آج جی جشن عقیل ہو رہا ہے. عقیل ابن ابی طالب ہو رہا ہے. تو بھئی پتر تھے وہ بھی ابو طالب دینے انہوں دا نا کیوں نہ لیں دے. حالانکہ کلمہ بھی حضور دا پڑھے ہے حضور دے صحابی بھی نے اور جعفر تیار تے ایڈے مرتبے والے کہ حضور نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی. اے جعفر تو عادات و اطوار اور صورت اور سیرت دے اندر میری مثل ہے. اور ایک بڑی قابل غور بات ہے جدو حضور نے انج فرمایا ہے نا کہ تو میری مثل ہے صورت اور سیرت ہے تو حضرت جعفر نے 2 ہاتھ انج اٹھا لے انگلیاں آئے جی میں کی دی تو ایک پیر بھی اٹھا لیا تو حضور نے 4 چفیرے رقص کرن لگا. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں تو شیخ محقق نے سن لکھا اور کئی کتب اور چیز موجود کہ انہوں نے 2 ہاتھ انج اٹھا لیا اتھے ہیں جی میں کیتے اور ایک پیر بھی اٹھا لیا تے حضور دے 4 چفیرے گھمن بھی لگ پے تے رقص بھی کرن لگ پے. گل سواد ہی ایڈا دیتا گل بندی بھی ایڈی ہے جنوں کی دی مثل کائنات وچ کوئی نہیں.
جس ہستی دی کائنات وچ مثل رب بڑا ہی نہیں جدوں وہ آکھن کہ تو میری مثل ہے. اے جدوں کوئی جملہ دل نو چھو جائے پیارا لگے بندے نوں وجد آؤندی ہی ادوں. بھئی وجد تے تاں ہی ہوندا ہے نا جدوں کوئی تار ہل جائے. جدوں سرکار نے فرمایا نا کہ تو میری مثل ہے تو حضرت جعفر حضور دے چار چوہرے گھومن لگ. توجہ ہے. اور ایک نہیں حضرت زید نو بھی اس سے تھا تے فرمایا انتا خونا و مولانا وہ بھی لگ گئے. حضرت علی سرکار نو فرمایا تے وہ بھی لگ گئے. حضور وچلے سن تے پروانے چار چوہرے گھومدے بھی پین تے رقص بھی کردے پے. اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اتنے مقام دے جعفر تیار نے کہ انہوں نے دو میں بازو جدو کٹ گئے نا بازو کٹ گئے تو حضور فرمایا کہ اللہ نے جنت چونن بازوان دی جگہ تے دو پر عطا فرمائے جنہ وہ جنت پرواز کر دے جنہ پرانال وہ جنت پرواز کر دینے. اور ایک گل قابل غور ہے کہ وہ حضور دے علم بردار تھا جنڈا انہوں دے ہاتھ سی تے بازو بھی دو میں کٹے تے پتروں بھی ابو طالب دا ہے برا علی دا ہے. نہ انہوں دا کدی کسے پنجا لایا ہے تے نہ انہوں دا کدی کسے جھنڈا لایا ہے. جے بازو کٹن نال پنجا تے جھنڈا لانا بندا ہوندا تے جدوں جعفر تیار تے دو میں کٹیا رسول اللہ دے صحابہ چاہی دا حالا لیندے. غازی عباس نے کٹیاں بازوਆਂ دا اسی احترام بھی کرنے تے تسلیم بھی کرنے تے گل بھی ٹھیک ہے. جرت بہادری چلی دا بیٹا بے مثال سی لیکن ابو طالب دے اس پتر دا مقام عباس تو کئی درجے بلند ہے کیونکہ صحابی رسول نے. توجہ ہے کہ نا کیونکہ اے صحابی رسول نے. حضرت عباس صحابی رسول نہیں وہ صحابی حسین نے. دو میں بادو حضرت جعفر تھی پہلے ایک ہاتھے جھنڈا سی بادو کٹ گیا آپ نے دوجے ہاتھے اٹھا لیا دوجا بادو کٹ لیا تے حضور سرکار دا عالم سینے نہ لا لیا. اے مدارج دے اندر شیخ محقق نے لکھیا ہے کہ 70 زخم صرف سینے تے لگے ہیں آپ اے شمار کیتے گئے حضرت جعفر تیار نو. اور سواد والی گل ہے کہ علی دے اس برا دی کانڈ تے ایک زخم بھی نہ. تسی گل نو سمجھے نہیں تسی اس گل نو سمجھے کانڈ تے زخم تاں ہوندا ہے جے کانڈ دے کے نسیے تے سینہ آگے رکھے علی دا بھائی تے اس عالم وچ شہادت دے مرتبے تے فیض ہوئے کہ حضور مدینے دی مسجد وچ بیٹھ کے شہادت دا قصہ بیان کرن. لیکن جھنڈا کسے نہیں لایا پنجا کسے نہیں لایا علم جعفر تیار دا کسے نہیں لایا. او چلو دوجیاں نال تے شریکہ ہے ابو طالب دے پتر دا تے جھنڈا لاوا دوجیاں نال تے تہاڈا شریک ہے باسی نہیں مننا تو ابو طالب دا پتر ہے سیدھا سوارا ہوندا تے دوویں پنجے اودے وی لاوا پتہ لگدا حضرت عباس دا تے فلانے دا. اے سوال سنیت تے بھی ہوندا ہے سنیا او تسی دوجیاں نال دیو لاؤ تسی کیوں نہ لیندے سوال ہے نا تسی دوجیاں نال دیو ہوندا لاؤ تے ہوندا لاؤ آپ کیوں نہ لاؤندے. جواب سن لو سنی نہ حضرت عباس دا جھنڈا سمجھدا ہے نہ جعفر تیار دا جھنڈا سمجھدا ہے نہ مولا علی دا جھنڈا سمجھدا ہے نہ صدیق و عثمان تے عمر دا جھنڈا سمجھدا ہے. سنیوں دا جھنڈا سمجھدا ہے جدا اعلان ہے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر. جھنڈا آمینہ دے لال دے ہاتھے چوئے گا ہے بھی حضور دا تے من دے بھی حضور دے ہی بس. بھائی توجہ ہی آپ دی اسی کسی اور دا جھنڈا کیوں اٹھائیے. صحابہ کول جھنڈا تے حضور دا آل نبی کول جھنڈا تے حضور دا انہاں تے سانو دسیا ہی ہے کہ بازو کٹ جان یا گلے کٹ جان قیامت تے رسول اللہ دا جھنڈا نیواں نہ ہون دیا جے. بندے اصل مقصد نہیں بھول گئے مقصد سمجھے ہی نہیں جھنڈا اٹھایا کس واسطے. میرے عزیز میرے دوست حضرت جعفر تیار بڑے بلند مرتبہ نے اور جدو جنت پرواز ہوندی ہے نا تو حضرت جعفر دو جانوں اونچا اٹھ دینے سارے شہید ہی اٹھ دینے پر جعفر تیار دو جانوں تھوڑا جا اونچا اٹھ دینے. تو
حضور فرماتے ہیں بھئی یہ اچھا کیوں اڑتے ہیں؟ حدیث شریف چاہتا ہے اچھا اڑن دی وجہ ہے بدوجے صرف شہید نے، اے شہید بھی ہے رسول اللہ سرکار دے چاچے دا پتر بھی ہے، حضور سرکار دا صحابی ہے، اور اہل بیت ہونے دی وجہ تو اللہ نے انہاں نو تھوڑا جا مقام شہادت اچھ بھی بلند دیتا ہے۔ عزیز من و دوستان من، حضرت جعفر اتنے بلند مرتبہ نہیں، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب دی خدمت اچھے عرض کرنا چاہنا اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ برائے بھی حضرت علی دے، لیکن کیا انہاں دی انی شان من دے ہو جنی حضرت علی دی؟ یقیناً حضرت علی دی شان انہاں تو بلند ہے، حضرت علی دی شہادت دا ذکر بھی کر دے ہو تے حضرت علی دی ولادت دا ذکر بھی کر دے ہو، انہاں دی شہادت دا دن بھی کوئی نو منے دے تے ولادت دا دن بھی کوئی نو منے دے، لیکن یہ مطلب تو نہیں وہ برا ہی نہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے جعفر طیار او شخصیت نے جنہ نجاشی دے دربار اچھ کھلو کہ سورہ مریم دی تلاوت کی تھی تو اس پورے بادشاہ دے دربار نو تو اس پورے ملک اچھ اسلام دا جھنڈا گاڑ دیتا ہے، انج قرآن پڑھیا سی حضرت علی دیس بھائی سورہ مریم دی تلاوت کی تھی تو بادشاہ دی آنکھائیں چوت ہوئی اور اس نو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ اتنے مقام و مرتبے والے نے حضرت جعفر طیار، لیکن انہاں دا اتنا ذکر نہیں جتنا حضرت علی دا ہے۔ تو حضرت علی دا اپنا مقام ہے، لیکن یہ مطلب نہیں وہ دوجے برا نہیں، جویں دوجیاں دا ذکر گھٹے تے حضرت علی دا ذکر زیادہ ہے، ایویں دوجیاں بہناں دا ذکر گھٹ تے زہرا پاک دا زیادہ ہونا بہناں دے نہ ہون دی دلیل نہ بنا۔ بھائی آپ نے سمجھ آ گئی؟ حضرت یوسف دا مقام زیادہ ہے، حضرت علی دا مقام زیادہ ہے بھائیاں چو، حضرت یوسف دا مقام بھائیاں چو زیادہ ہے۔ ایویں اگر ایک اور دلیل لینا چاہو تے حضرت عبد المطلب دے 10 پتر آئے، عبد المطلب دے حضور سرکار دے 9 چاچے آئے، چاچے بابے 9 آئے، لیکن حضرت عبداللہ جتنا انہوں دا مقام ہے انہیں جو کچھ کافر نے کچھ مسلم نے، لیکن کیا انہوں دا مقام انہا ہے؟ جواب ہے کہ جی نہیں، لیکن یہ مطلب یہ تو نہیں وہ عبد المطلب دے پتر نہیں۔ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پتر ہون دی نفی نہیں ہوئے گی ذکر دا کم ہونا۔ اس طرح سیدہ فاطمہ زہرہ دیاں بینہ دے فضائل اور مناقب دا بیان کم ہونا یہ عدم توجہ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں اس سے محمول نہیں کر سکتے اسی کہ وہ بہنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ دا قرآن انہوں نے حضور دیاں بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے سمجھ آ گئی مسئلہ دی؟ سنی جدو حضور دیاں بیٹیاں دا ذکر کرنگے تو ایک تو نہیں لگنگے، حضور سرکار دیاں 4 بیٹیاں دا ذکر کرانگے اور حضور دیاں پتران دا ذکر بھی کرانگے۔ اور میں تو انانا کہ جویں تسی کرکٹ والیاں دے نا یاد کر دیو، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، محققین فرماتے ہیں کہ عبداللہ دا لقب طیب تے طاہر بھی ہے، اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے نے حضور دے، انہیں تو صرف ایک بیٹا ماریا، حضرت ماریا جو مقوقس شاہ مصر نے حضور دی خدمت ہدیہ بھیجیاں سن، انہیں چو پیدا ہویا ہے، باقی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن چو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کون نے؟ اے او ہستی نے جس سال فوت ہویا نے حضور نے اس سال دا نام غم دا سال رکھے ہے۔ جی اس گل دی سمجھ آئی؟ بندے کملے آندے نے بیویاں مرن تے غم نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی یہ بیویاں کچھ جیاں نہیں تو مڑتے شکر کر، بد عقیدہ نہیں تے شکر کر، بھائی چلو جان چھوڑ گئی تے جے بیوی اس قابل ہوئے کہ اس نے خدمت گزاری تے جان اساری دا حق ادا کیتا ہوئے تے پھر ان یاد رکھنا چاہیے حضور ہر سال بکری ذبح کر کے حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو گوشت گل دیا ہے، ہر سال بکری ذبح کر کے حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، میں قربان جاواں اس شخصیت تو جدو آپ دا آخری وقت آیا تو ساری زندگی آپ بہت مالدار سن حضرت خدیجہ، حضور انہوں نے اکثر یاد کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماندی ہیں میں حضور نو
کسی عورت نو اتنا یاد کردیا نہیں ویکھیا جنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نو حضور یاد کردیا ہے۔ تے میں پوچھ دی یا رسول اللہ انہاں نو تسی انج یاد کردے ہو گویا دنیا تے اور عورت ہی کوئی نہیں، وہ بھی بیوی سن نا، تو پھر رشک پیدا ہوندا سی اندر، یا رسول اللہ تسی انہاں نے انج یاد کردے ہو جویں دنیا تے اور عورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تے حضور پھر دا جواب دیندے ہوندے ہیں، فرمایا عائشہ اونے میری اس ویلے خدمت کیتی ہے جدوں دنیا مینوں نہیں ملدی۔ واہ سیدہ خدیجہ، کیونکہ اوکھا بیڑا سی، مشکل وقت ہو گیا تے حضور آ کے پہلی وہی جدوں نازل ہوئی تے سب تو پہلے حضور نے آ کے حضرت خدیجہ نو دسے۔ آپ پہلی وہی نازل ہوئی تے حضور گھر تشریف لائے، جدوں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو، چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے حضور دے اوتے چادر اوڑھا دی اور حضور دے کول بیٹھ کے تسلی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جدو حضرت خدیجہ دا آخری وقت آیا نا تے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نو کول بلایا۔ میں صدقے جاواں، کول بلا کے تے حضرت خدیجہ فرمانی نے پتر فاطمہ میں تیرے ذریعے نال حضور کولوں ایک شے منگنا چاہنی ہوں، تیرے وسیلے نال، تیرے نال میں ویکھیا تیرے باپ بہت زیادہ پیار کر دینے، کیونکہ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی اولاد پھر تو حضرت فاطمہ اپنے بھائیاں چو اپنی بہناں چو سب تو چھوٹی سن، اور اجے اس ویلے آپ دا بچپنا سی، تو فرمایا بیٹا میں تیرے وسیلے نہ تیرے باپ کو ایک چیز، تیرے والد گرامی کو ایک چیز منگنا چاہنی ہے۔ امی جی حکم کرو۔ فرمایا میں حضور کو کوئی شے نہیں منگی اج تک تے منگنا بھی نہیں چاہتی، میں حضور دی نام تے قربانی دیتی ہے، اور حضرت خدیجہ ہی اے مقام رکھ دیا کہ سر تے بطہ لے کے حضور دی بارگاہ میں چادر ہوندیاں تے جبریل سلام پیش کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف ہے جی، اور کتب بھی ہے کہ حضرت خدیجہ سر تے کھانا رکھیا سی تو غار ہراء جا رہی سن، تے جدوں پہاڑ تے چڑھے ہوئے تے چڑھائی اوکھی سی نا، تے اللہ ویکھیا وے میرے محبوب دی زوجہ مشقت برداشت کر رہی ہیں، تو اللہ فرمایا جبریل جا اور میرے نبی نو دس کے سونیا اللہ تیری بیوی خدیجہ تے سلام آندا پیا ہے۔ تسی اس گل ہلکا جہا سمجھ لیا، اللہ دا سلام کہنا ہلکا نہیں ہوندا، یہ اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ ایک تا سلام ہے جڑا میں تے تسی کرنے ہاں کہ سلام ہے اے او شخصیت نے جنہاں تے اللہ سلام نازل فرمایا ہے۔ تائیں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد فرما دے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اے میرے حضور دی او پاک بیوی نے جنہ تے عرشۃ السلام نازل ہویا ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت بیلا سلام مصطفیٰ جانے، سلام شمع پز میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور دیاں ساریاں بیویاں بڑی شان والیاں نے، پر حضرت خدیجہ ساریاں دیاں سردار نے۔ پریشان ہو کے بیٹھیاں مشکات حدیث ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں خدیجہ پریشان نہ ہو، اللہ دا وعدہ ہے تیری ساری اولاد نو اللہ جنت عطا فرمائے گا، ذریت ساری حضرت خدیجہ دی جنت جائے گی۔ یہ حضرت خدیجہ تو کہ آپ ساریاں سیدہ دی ماں نے، اس واسطے انہوں نے اللہ دا وعدہ ہے، حضور سرکار فرماتے ہیں تیری ساری ذریت نو اللہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن ذریت واسطے شرط ہے میں اولاد رہ ران۔ جی کو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ذریت واسطے شرط ہے کہ اولاد رہ ران، جڑا ہوئے آکھے جی میں سیدہ تے کام بندے دیاں پتران لائق نہ کرے۔ ساڑھے سنی بڑے بادشاہ
یہ سمجھ نہیں پاتے، آدھے جی ہر سید مڑ جی ساڈا سیدان سلام ہے جی. میں کہا کریا کرو. سید فقہ اہل سنت ساڈی جو اہل سنت دی فقہ ہے ساڈے عقیدے سید جڈا گناہگار بھی ہوئے وہ ادب کرنا چاہیے. وہ گناہگار ہے، وہ بد عمل ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ داڑھی نہیں رکھتا، وہ فلماں ویندا ہے، وہ ٹی وی ویندا، ادب کرو. کیونکہ وہ ادب وہ عملاں دی وجہ تو نہیں، نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو. لیکن اگر سید بد عقیدہ ہو جائے تو ساری رات ایک لت کھلو کی عبادت کرے، اسی وہ احترام نہیں کریں گے. سید قابل احترام صرف اس ویلے تک کہ جدوں تک عقیدہ اہل سنت والا رکھے. اہل سنت عقیدے تو ہٹ جائے تو انہو لیس من اہلی کا مصداق بنے گا. یہ اہل بیت یہ اہل بیت ہی نہیں رہا، وہ سید رہ کی میں گیا جس عقیدہ چھڑ دیتا ہے. اور ساڈے جڑے ہن اج کل دے شاہ نے نا تے پیر، انہاں دی مثال ہے گائے دی طرح، یہ گاں دی طرح نے. تسی سوچی پے ہو جی کیویں بھی گل کر دیو. میں گل انج پیا کردا بھئی دو برا ہے تو انہاں نے وراثت وچ گاں ملی آئی. دو برا انہاں نے وراثت وچ گاں ملی. ایک چلاک سی ایک بوڑا سی. وہ جڑا چلاک سی اس بوڑے نوں آکھیا بھئی باؤ گاں کرنی ہے تو اد اگلا ادھا حصہ تیرا تے پچھلا ادھا حصہ میرا. انہیں کہ بڑی گل ہے سونی گل ہے بھائی مڑ ادھو ادھی کرنی ہے، چلو ادھی تیری تے ادھی میری ہوگی. اس آکھیا مڑ اگلا حصہ پٹھے کھاندے ہی ہوندے اگے رکھ. وہ سویر تو لے کے شام تک پٹھے رکھدا رہا. شام دا ویلا آیا، شام ہوئی، وہ جڑا پچھلا سی اس چپ کر کے وہ پچھلے حصے تو اپنا چو لیا. اس آکھیا بھاؤ یہ پھر میرا ہے تو چلو گوبر کر دی اس پاسوں، ہے تو گندا جا پاسا پر چلو یہ بھائی میرا ہو گیا پھر چلو ٹھیک ہے. اس آکھیا بھائی تو بڑا چنگا بندہ ہے، گندا پاس آپ لے لی ستھرا ملتے چھڑی، چلو بڑی گل ہے. شامی دودھ بھی اس سے حصے چو نکلیا. وہ چلاک سی وہ لے کے ٹر گیا، وہ لے کے چلا گیا. یہ حساب ہے پیران دا. آ جڑے ہن ساڈے پیر نے نا سید بنے ودے تے پیر بنے ودے انہاں دے اسی پیر ہاں. یہ گتاوا ساری عمر کھاندے نے سنیاں دا تے دودھ سارا دوجیاں رفضیاں دے آؤندے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. پٹھے سنیاں دے کھانے، کھڑک سنیاں دی کھانی ہے، گوت سنیاں دی کھانی ہے. نظرانیاں دی صورت ہے، لٹانیاں دی صورت ہے، پتہ نہیں کی نہ رکھے. سلانہ ماہانہ ششمائی عرساں دے فلانے سارے وہ سارے کھانے نے سنیاں لوں. لنگر کٹھے کرنے نے سنیاں دے، نظرانے کٹھے کرنے نے سنیاں دے، ووٹ کٹھے کرنے نے سنیاں دے. جس لے دودھ دین دی واری ہوئے 60 پیٹے نے وہ لے دو جان دے چھڑ دے. جس لے ممبر تے بان کے سنیاں دے تنقیس کرن گے. جس ویلے ممبر تے کھڑے ہون گے اہل سنت عقیدے زد پہنچان گے، عقیدہ اہل سنت تے ہٹ کرن گے. سنیاں جو نہیں کرتے اوہ سنی تسی نو، یہ مطلب ہے تسی سنی نہیں. اپنے جیویں دے بھی ہونا اپنے ہی ہوندے، اپنے دے نقص کڈی دے نے، بندیاں نو دسی دے نہیں. کوئی سمجھ آئیے کو نہ گل. اگر سنیاں میں اپنا سمجھنا تے میرا کام ہے انہاں دے نقص دور کرنے، نہ کہ میں بہ کے سنیاں دی انسلٹ کراں. بے سنی یہ نہیں کر دین، سنی یہ نہیں کر دین. نظرانے لینے ہون تے سنی صحیح نے. میں تو سنیاں سمجھا رہا ہوں. اس بھولے برا کسی بندے نہ کھیا با میں بڑا پریشان ہاں، پٹھے سارا دے میں پہنا. وہ آن دیا آدھ میرے حصے دا. اون مڑ کی سے دسیا بے سوٹی لے لا. جس لئے چون لگی اس لئے اگلے حصے تے تھوڑا جا وہ سو جدو اگلے حصے گاں دے تے کھڑکایا. وہ پچھلے آکھیا بھائی نہ کر چون دے. ہو سکیا بابو تیرا پچھلا حصہ ہے میرا اگلا حصہ ہے، تو اپنی مرضی نال ورت میں اپنی مرضی نال. یہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ. لہذا میں سنیاں دی خدمت سے گزارش کرنا وہ بولیاں ہو سبق سیکھ لو. جس لئے نظرانہ کھان لگن تھوڑا جا کھڑکایا کرو تاکہ انہاں نے احساس ہوئے بجے دو دے دینا ہے تو کھانا بھی ہو دو ہی. جی کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. کھانا سنیاں دا تے فیدہ سارا دوجیاں دینا. ظالموں ایک کام چھڑ دیو تے جے تو انہیں ایڈے ہی دوجے چنگے لگ دے نے تے پراغا لگ جاؤ. سنیاں دی جان تے چھڑ دیو. سان بھی پتہ لگ جائے باہ کون نے تے اسی کون.
رانا سنیاں چھے کھانا سنیاں دے تے گلنا دوریاں دیاں کرنی ہیں ہایا ہایا اے ہے او طرز عمل جس نو اللہ قرآن اچھ فرما دے وَإِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جدو بے ایمان نہ قربان گئے انہاں نہ کھن کے سی تے تواڈے نال آنا وہ سی تواڈے نال آنا انہاں نال تاں صاحب مخول بنایا ہے جدو انہاں ملن گے انہاں سی تواڈے نال او دوواں گھراں راضی رکھن والے ہوندے وچلے سن والے اسی وچلے سن نہ میں کہ جی اسی وچلے سن کوئی نہیں اسی سنیاں نال جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ سن کوئی موت دل مندہ ہے تے مننے نہیں تے نج نہ مننے ہم ایسے اعتدال کو اپنے لائق ہی نہیں سمجھتے جو بے ایمانوں کی یاری پر جس کا مدار ہو ہم محمد عربی کے غلام تھے ہیں اور رہیں گے ہمیں اپنے سید ہونے پر بھی اتنا ناز نہیں جتنا حضور کے غلام سنی ہونے پر ہمیں ناز ہے اوے میرے سنی بچیوں یاد کر لو میرا جملہ مینوں سید ہون دے ایڈا ناز نہیں یہ اللہ دا فضل ہے میرا کوئی کمال ہے یہ میرا کوئی کمال ہے میں سید یہ اللہ دی مرضی ہے اس نے جس گھر چاہا پیدا کر دیتا میرا جس گل تے مینوں فخر تے ناز ہے وہ اے وے کہ میں امام محمد رضا فاضل بریلوی اور حضرت مجدد الفسانی دی عقیدے تے چلن والا مینوں اللہ نے حضور دے صحابہ تے آل محمد والا عقیدہ دیتا ہے میں مراں تے تاں وی سنی میں حشر والے دن اٹھا تے تاں وی سنی ہو گئے اٹھا میرا ہی عقیدہ ہے بس اے کیڑی گل وجلے سن ساڈا پتہ کوئی نہیں اسی کیاں ساڈا پتہ کوئی نہیں اسی کیڑے پاسے کھڑے ہاں اے تذبذب چھوڑے مذبذبین بین ذالک دا عقیدہ سنیہ دا نہیں ہوندا سنی دا عقیدہ یہ ہے سنی انج نہیں ہوندا ثم آمنوا ثم کفروا سنی دا عقیدہ یہ ہے سنی دا اعتقاد یہ ہے الحمدللہ رب العالمین حضرت مجدد الفسانی مکتوبہ شریف وچ لکھا اور میرے سارے سنگی نوٹ کر لو اس کو خواجہ عبید اللہ احرار دا فرمان حضرت مجدد پاک نے اپنے مکتوبات لکھا کہ اگر ساری دنیا دے کمالات و مواجید ساریاں بزرگیاں سارے کمالات سارے مقامات سارے احوال اگر میرے اندر جمع کر دیتے جان اور میری حقیقت نو اہل سنت نال متصف نہ کیتا جائے یعنی مینوں سنی نہ آکھیا جائے میں سادہ مفہوم پیش کر رہا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرما دیں کہ سارے لقب میں نے دیتے جان ساریاں بزرگیاں تے کمال دیتا جائے پر سنی نہ آکھیا جائے تے میں اپنے آپ اچھ خرابی تو سوا کچھ نہیں سمجھدا لیکن ساریاں خرابیاں میرے چگن کے تے صرف میں نے کوئی سنی آکھ چھٹے تے اس تو بڑا اور مقام ہی کوئی نہیں سنی معذرت خواہ رویہ نہیں رکھ دے میرے بچوں یاد کر لو ساڈا رویہ کسی کے معذرت خواہ نہیں بھائی معذرت خواہ کیسی سنی نہیں انج دا عقیدہ نہیں ساڈا بھائی نہ بس مڑ کی کریے مڑے انج ہے جو مڑ سی کسی ایک مسئلے تے بھی سنیا دا معذرت خواہ نہ رویہ نہیں ماں سان معذرت ہے اس گل تے جی اسی معذرت خواہ کے گل تے کیسی سنیا مڑ سنی کی ہویا اسی جن منیا ڈنکھی دی چوٹ تے منیا جن نہیں منیا اور نہیں منیا توجہ ہے کہ نا کسی ایک مسئلہ ہوتے بھی ساڑھا بالکل رویہ معذرت خان نہ نہیں بڑی معذرت خان کتاب ماں میں انجی لکھے آیا ہے کتاب ماں میں جو مردی لکھے ہوئے کسی نوکر تو پوچھ کے ویک لکھے آیا ہے کہ میں دا تے دا ہونا کہ میں دا چاہی رہا ہے اسی کسی ایک جملے تے بھی معذرت خان نہیں ساڑھے بزرگاں نے عقیدہ صاف ستھرا کر کے دیتا ہے اور کسی جگہ تے بھی سانے ضرورت نہیں اور یہ بات یاد رکھ لو اور یہ سمجھنے والی بات ہے انہوں یاد رکھنا چاہیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اور یہ گل سمجھنے والی ہے تو انہوں یاد رکھنا والی ہے کہ متے تسی سمجھو بھائی ایک مسئلہ فلانا جڑا ہے وہ تو سنی کانے نے سنی ہوئے تو کانا ہوندا ہی نہیں پتر سنی کانا نہیں ہوندا کانے کچھ اور کے دنیا تے وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں جڑا سنی واسطے مسئلہ ہوئے
الحمدللہ رب العالمین ساڈا عقیدہ وہ ہے جڑا قرآن و سنت تے اور ساڈے بزرگاں سن دسیا انشاءاللہ میں اے دے اتے وضاحت پیش کردہ رہنا آگے کردہ رہاں گا اے دے اتے گفتگو ہوندی رہے گی اسی سیدہ فاطمہ زہرا دی شان بڑی بلند مننے ہاں لیکن شان بلند کرن دا یہ مطلب نہیں کہ فرشتیاں نو کمی آکھیا جائے فرشتیاں نو کمی آکھنا اور انہاں دی شان انہاں نو ہلکا سمجھنا اے یاد رکھ لو اور سمجھ لو شفا دی شرح نسیم الریاض دے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ جیڑا فرشتیاں دی توہین کرے انہاں ہلکا سمجھے اس بندے دی دھون لا دینی چاہیے کیونکہ فرشتیاں تے ایمان رکھنا بھی ساڈے ایمان دا جزو ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ بندے بے وقوف نے تو کرنا ہے تو تسی سنی بجا لے ہو تو فلانا نقیب بجا لے ہو تو فلانا نقیب بجا لے ہو ہر او نقیب تے خطیب تے او پیر جڑا سنیاں دے عقیدے تو ایک وال برابر بھی انحراف کرے سنیاں نو نہ انہوں لیونا چاہیے تے نہ انہوں بلاونا چاہیے او ادو ہی جا کے گوت بھی کھاوے جدن دودھ دیندہ ہے یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی تسی بڑی سونی بنا کے اگے رکھ دے تو انادت نہیں مڑکی کریے سید بادشاہ ہے کہ سید بادشاہ سید ہے تو کم سیدہ آلے کرے جے سنیاں کوڑو کھانا سنا لنگر تو کم بھی ہو جی کرے جی میں سنیاں دے مرشد محمد الرسول اللہ سرکار دس گئے ایک کینچی بھی جڑا سیڈ تے ہوئے وہ ساڑھا نہیں بس یہ بات دے نیچ رکھ لو ارے نو سمجھن دی ضرورت ہے عزیزان من سیدہ فاطمہ زہرا آپ سرکار دی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے میری بیٹی فاطمہ اپنے بابا جان کو ایک چیز مانگ دے میں تیرے وسیلے نال تیرے بابا جان کو منگنا چاہنی ہوں امی جان حکم ہووے سیدہ خدیجہ دے آخری لمحات نے دنیا تو جان دا ویڑا ہے آپ فرما دیا نے بیٹا اپنے بابا جان دی خدمت چز کرو جدو پہلی وحی نازل ہوئی آئی سرکار گھر تشریف فرما ہویا ہے انہاں چادر طلب کیتی آئی میں پیش کیتی آئی حضور گاہے گاہے اجے بھی اوڑ دینے بیٹا اپنے بابا جان کو منظوری لے دے جدو دنیا تو ٹر جاوا مینو کفن دے طور تے او چادر اڑا دین خدیجہ دی نجات ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ مرنا تے سارے یہ ان مقدر انہاں دے اچھا ایتھے ایک گل بڑی قابل غور ہے انہوں یاد کر لو میں اگے بھی کئی بار یہ بیان کردہ رہنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور سرکار دی رفیقہ حیات رازدار مصطفیٰ حضور دی پاک بیوی نے سانو طریقہ سمجھایا ہے کہ جن نبی پاک کو کچھ لینا ہوئے سیدہ زہرا دے وسیلے نر لینا چاہیدہ ہے تائیں بیلی آسیاں دیرانیاں اکی نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا اکی نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا اکی نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا اے تو انسارے آنا من جوان دیو دعا کرو دعا کرو شاہ جی دعا کرو من جوان دیو ہون کر لو جڑی کرنی ہے نئے ہندی تے اگا آمین تے آن دے رو جو منگنا ہے سائیاں دے چھڑنا کوئی سمجھ آئی کوئی جو منگو گے سائیاں تا کر چھڑن گے مانگتے لاؤ ہون منگیندہ بھی نے اپنے تصور دی جوڑی پھیلا لو آج تصور جوڑی پھیلا لو نظرہ بند کر کے حضور سرکار دی بارگاہ چرز کرو کھا جو گھڑی چنگی ہے سیدہ زہرا پاک دے یوم وصال دے کٹھے ہیں
گڑی چنگی ہے تو جدو بزرگاں دے عرس ہون ادو کرم ہو جاتا ہوں انہاں دا فیض پہلے تو زیادہ ہو سری الفیض ہو جاتے حضور دی بارگاہ چ منگ لو عزیزاں دی وقار جنوں روٹی چاہیے روٹی منگ لو جنوں دھی چاہیے دھی منگ لو جنوں پتر چاہیے پتر منگ لو جنوں نوکری چاہیے نوکری منگ لو عزیزاں دی وقار جڑا بیمار ہے وہ صحت منگ لوے جدے کول گھر نہیں ہو گھر منگ لوے جدے کول در نہیں ہو در منگ لے جدے کول کوئی چیز دی کمی ہوئے طلب کرو علم دی کمی ہے تے علم منگ لو عزیزاں دی وقار جوڑی پھیلا کے منگنا تیرا کام میں خالی نہیں جائے گا ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ یک نگاہ گاہی گاہے از تو پھیلے پنج تن ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظری یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بار ہم مورک خزیتی سخلنا اشکالنا اکی نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی میں نے ایک بندہ ملیا میں نے آندہ شاہ جی میں اس واری جدو گیا نا مدینے شریف تے میں اپنی دو آدیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں سانوں نال لے گیا میں کہ بڑا چنگا کیتی میرے دین میں یہ گل نہیں سی میں کہ بڑا چنگا کیتا ہی اچھا کیتا ہی بیٹھیاں بھی نال لے گیا اسے کہ شاہ جی میں جس واسطے لے گیا ہوں تو سنو میں کہ کس واسطے لے گئے از کہتا ہے یا شاہ جی میں اس تو لے گیا کہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی بار گئے جامع تید کراں سونیا بندہ دیاں لے کے جن دے بوئے تے بھی ٹر جائے وہ معافیاں دے چھڑ دے میں اپنی دیاں لے کے سونیا میرے تے کرم فرما چھڑ یہ ریت دنیا دی جدو دیاں لے کے کسے دے بوئے تے ٹر جائیے وہ جٹا گناہ بھی ہوئے چھڑ دیتا ہے سونیا میں تے دیاں لے کے اس تو آیا میں میرے تے مہربانی ہو جائے اب میریاں غلطیاں معاف ہو جائے عزیزاں دی وقار جدو دیاں دا وسیلہ دئیے بڑے بڑے گناہگار بھی ہون تے معافیاں مل جاندیاں نے ساڈے پنجاب دے لوگاں دی ریت ہے پنجابی لوگاں دی ریت ہے کوئی دیاں دا وسیلہ تے دے بندے قتل چھڑ دے دے بندے چوریاں ڈکیتیاں معافیاں دے چھڑ دینے دھی بوئے تے آ گئی ہے دھی دا واسطہ پیا دیتا ہے عزیزاں نے دی وقار تے جدو دھی کائنات دے سب تو اللہ رسول دی ہوئے سب عورتوں دی سردار ہوئے وسیلہ پا کے منگیے کیویں ہو سکتا ہے کہ جھولی خالی رہ جائے اپنی مرضی بیلیاں تیری جے منگ سکنا ہے تے ویڑا بڑا چنگائی کہہ لے ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ میرے مالکا
کچھ بیلیاں کول دھیاں کوئی نہیں انہاں نوں دھیاں دے دے کچھ بیلیاں کول پتر کوئی نہیں انہاں نوں پتر دے دے کجاں کول صحت کوئی نہیں انہاں نوں صحت دے دے بے روزگار نے تے روزگار دے دے جڑے میرے یار تے بیلی سنگی بیمار نے انہاں نوں صحت دے جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور کر جنہاں کول چھت نہیں انہاں نوں چھت دے دے جنہاں کول روٹی نہیں انہاں نوں روٹی دے دے دکھیاں دے دکھ دور کر دے چنگا ویلا تے چنگی دعا پہ کرنے آئے کی نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری میرے اللہ میں جنہاں نال محبت کرنا انہاں جو جڑے بیمار نے انہاں سے دے دے میرے اللہ میں جنہاں نال پیار کرنا میرے مولا انہاں جنہاں کول پتر نہیں انہاں پتر دے دے جنہاں کول دھی نہیں دے جنہاں نوں دتے نہیں انہاں دے نیک بنا دے دعا درویش دی یہی ہے دعا درویش دی یہی ہے ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا الہی بحقے بنی فاطمہ کے پر کول ایمان کنی خاتمہ ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا یاد کر لو تے پکا لو درویش دی گل گفت ہے درویش جدو قبر جاؤ حضور آن قدمہ تے گر کے انجی آکھیا جے جدو حوض کوثر تے حضور پیالہ پھڑیا ہوئے قدمہ تے گر کے انجی آکھیا جے جدو میزان تے کھڑے ہون یہی وسیلہ پایا جے جدو پل صراط تو پار جانا ہوئے ایک وسیلہ یاد کر لے ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ سرکار عمل پہ تل دے ہونے نے حضور کول ہونے نے یقیناً میرے تے تھوڑے ہونے نے میں تے اس ویلے بھی آکھاں گا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ حضور اولے کوثر پہ پلانے ہونگے پیاسے جاوانگے عرض کرانگے سونے ما عرفنا کا حق معرفتی کا سونے جنہیں تیری شان دا حق ادا نہیں ہویا بندگی پوری نہیں ہوئی سونے درود پورا نہیں پڑھ سکے تیرے گناہگار امتی آیا پر ایک نسخہ ساڑھے کولے ایک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی چولی بھری دے صدقہ زہرا جنہاں نے بچیاں جوان لے اسباب کوئی نہیں میرے مالکہ انہاں دیاں دھیاں دے نیک اسباب بنا دے ایک نظری اللہ کریم سیدہ زہرا پاک دے صدقہ ساڑھے دے کرم فرمایا آخری گل سماعت کر لو ایک تے اتاری صاحب کو شجرہ لے کے جائے جائے اور اس نے اپنے گھارے چھ لگا کے رکھے اسمائے اولیاء دا گھارے وچ ہونا برکت دے نزول دا سبب ہوندہ ہے دوسرا جڑے سنگی زمیندار ہو اپنی عشر اور جڑے تاجر ہو اپنی زکاة ساڑھے جامعہ دارالعلوم چشتیہ نظامیہ رضویہ نو ضرور دینا ساڑھے کو کم از کم 200 دے قریب بچے نے 200-250 دے جنہاں دا کھانا پک دے
اور انہوں دے تقریباً 13-14 استاد نے جنہوں نے تنخواہ ہوندی ہے اور باقی اخراجات ظاہر ہے پھر ہوندے نے. سو سارے سنگی اپنی زکوٰۃ ہچو اور ہر بندہ زکوٰۃ ضرور دیا جائے, ہر بندہ زکوٰۃ ضرور دیو. سیدہ فاطمہ زہرا دی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ کو کسی پوچھا سی کہ اگر اٹھ 40 ہون, مثال دے 40 روپے ہون, 40 اٹھ ہون تو نہ کوئی زکوٰۃ کی ہے. تو سیدہ نے فرمایا 40 روپیے ہون تے تساں دینے ہون تے ایک دیو, میں دینے ہون تے میں 40 دے 40 دے دیاں گے. سو بیلیو اے بھی سیدہ زہرا پاک دا مقام ہے کہ منگتے آ کے بوہا کھٹکھٹایا کہ میرا بچہ ننگا ہے, کپڑے چاہیے دے. تو گھر کپڑے کوئی نہ ہے, آپ نے امام حسن ستے پہ سن, انہوں نے اٹھا کے قمیض لائی تے فرمایا منگتے آ تو لے جا. اپنے ستے پتر نو اٹھا کے قمیض لا کے سائل نو دے دیتی ہے. مقام سیدہ فاطمہ زہرا ہے. انشاءاللہ میں اگلے جمعے تے پھر دے اتے بقیہ بیان سیدہ بی بی پاک سرکار دا پھر کرانگا. اور آپ کی خدمت چی گزارش ہے کہ جو لوگ مالدار ہو وہ یاد کر لو السخی قریب من اللہ. حضور فرماندے نے سخی اللہ دے نیڑے ہو جاتا ہے. سو اس مہینے وچ اپنے گناہاں دی بخشش دا ایک بھی سبب ہوندا ہے. جڑے صاحب مال ہو اپنے مال وچوں زکوٰۃ گن کے تو او ادا کر دو. زکوٰۃ دے مسائل واسطے کسی عالم دین نال یا بندہ ان چیز نال رجوع کر سکتے ہو. میں جو مسائل ہون گے آپ دی خدمت عرض کرانگا. سارے سنگی روزے خود بھی رکھو اور اپنے عزیز و اقارب وچوں جڑے غربا نے انہاں دی افطاری بھی کرایا کرو. انہاں دی افطاری کرانا ساڈے مدرسے دے اندر جو بچے نے وہ روزے رکھ دے نے, بچیاں روزے رکھ دیاں نے, بندہ اینا چیز دے ذمہ ہے انہاں دی افطاری اور سحری. لیکن اگر کوئی اور سنگی بھی انہاں نال معاونت کرنا چاہے تو مدرسے جا کے کر سکتا ہے. اللہ پاک تواڈے سب بھائیاں تے راضی ہوئے. وما علینا